اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 9 اور ہم بات کر رہے ہیں کنٹرول ماڈیول کے بارے میں۔ کنٹرول ماڈیول کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کنٹرول ماڈیول ہے کیا۔ یہاں کنٹرول ماڈیولز بیسیکلی بات کرتے ہیں تو کنٹرول ماڈیول ہیلپ کرتا ہے یو ول کنٹرول دا آرڈر ان وچ پائتھن کے اندر آرڈر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایگزیکیوٹ لائنز آف کوڈ ہوتے ہیں، 3 مین پارٹس ہیں جس کے اندر ہمیں ان کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ کنٹرول فلو کو ہم ان کی مدد سے کنٹرول کرتے ہیں کسی کا فلو، تو وہ یہ 3 میتھڈ ہیں: کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس، لوپس، کنٹرول اسٹیٹمنٹ۔ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس کے اندر if else اور لوپس فار اور وائل آ جاتے ہیں۔ لوپ کنٹرول اسٹیٹمنٹ کے اندر یعنی ہم لوپ کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے اندر بریک آ جاتی ہے، کنٹینیوس اور پاس، یہ اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس آ جاتی ہیں۔ تو ان کی مدد سے ہم کوئی بھی فائل یا کوئی بھی نمبرز کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر ہے، آپ نے ضرور سننا ہے، کیونکہ اسی کے بنا پر آپ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم بات کریں گے فرسٹ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس۔ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس ہوتی کیا ہیں؟ یوزڈ ٹو رن کوڈ اونلی وین سرٹن کنڈیشن آر میٹ، کوئی بھی کنڈیشن ہو اس پہ سرٹن کنڈیشن، کوئی معلوم کنڈیشن ہو۔ جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں فرسٹ پہ ہم بات کریں گے تو ایف اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے۔ ہم نے اس کے اندر بہت سی چیزیں دیکھنی ہیں، لیکن فرسٹ ہمارے پاس ہے ایف کے اندر ہم نے کیا کیا کہ ایک ویریبل لیا جس کے اندر ہم نے ایج لی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کا جو ہے ایج ہے 15 ہے، تو اس 15 سے بڑا ہو تو ہمیں یہ شو کرے، یعنی اگر ہمارے پاس جو 15 سے بڑا ہے وہ شو کرے، اگر 15 سے کم ہے تو وہ ہمیں نہ نظر آئے۔ جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں اکثر ہمارے پاس ہم ایج کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس جب ہم ڈیٹا بیس کے اندر کوئی چیز سٹور کرتے ہیں یا ہم کسی کا ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں تو اس کی انفارمیشن لیتے ہیں، تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ آپ کا نیم، نمبر، آپ کی ایج کتنی ہے۔ اگر وہ ایج ہے 18 سے کم تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا ہم سٹور نہیں ہوگا۔ آٹومیٹکلی ہم وہاں سے تو اس سے تو ڈیٹا لے لیں گے، لیکن وہ ڈیٹا سٹور نہیں ہوگا، وہ ڈیٹا ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے۔ جیسے ہی اب دیکھیں ہمارے پاس ڈیٹ آ گئی ہے کہ اس ڈیٹ کو یہ آیا تھا، اس وقت اس کی ایج یعنی 15 سال تھی، اس کے بعد 3 سال بعد یہ آٹومیٹکلی خود بخود سٹور ہو جائے ڈیٹا بیس کے اندر، اب اس کی ایج ہوگی 18 سال۔ تو یہ ہم کر سکتے ہیں اس طرح۔ تو یہاں پر ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، جیسا کہ آپ کے پاس ایج ہمارے پاس 18 ہے اور ہم نے ایج کو چیک کیا۔ اب دیکھیں یہ علامات آپ نے کہاں پڑھی تھی؟ یہ پیچھے والے ماڈیولز کے اندر ہم نے بات کی تھی، اور اس کے اندر ہم نے یہاں پر آپریٹر کے اندر بات کی تھی کہ یہ آپریٹر ہمارے پاس گریٹر اور ایکول کا نشان ہے۔ تو اس کو ہم بات دیکھیں گے ایج اب دیکھیں 18 سے ایکول ہے یعنی برابر ہے، تو ہم نے اس کو پرنٹ کروانا ہے۔ اگر یہ ایکول نہیں ہوتی تو ہمارے پاس یہ پرنٹ نہ ہوتا۔ اگر یہ میں لکھ دیتا 15 ہے تو یہ ہمارے پاس پرنٹ نہ ہوتا، ہمیں ایرر آ جاتا، ایرر نہ آتا، ہمیں کچھ بھی نظر نہ آتا۔ تو یہاں تک ہمیں سمجھ آ گئی اس سٹیٹمنٹ کی۔ نیکسٹ ہمارے پاس بات آتی ہے ایف ایلس سٹیٹمنٹ، بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ ہے۔ وہاں پر ہم صرف اور صرف چیک کر رہے تھے کہ ہماری ایج 18 سے اباؤ ہے یا 18 ہے۔ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر اگر ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے تو دوسری چیز تو لازمی آنی چاہیے کہ ہمیں ان کو دکھانا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کی ایج 15 ہے، تو آپ کا یہ 18 سے کم ہے، تو آپ کا دوسرا چیز
رن ہو جائے کہ آپ چل جائے کہ آپ 18 سے کم ہیں، آپ کا یہ ڈیٹا سٹور نہیں ہو سکتا ابھی کے لیے. تو یہاں پر بھی ہم نے وہ کہہ دیا ہے کہ اب دیکھیں 16 ہے، 16 ہمارے پاس کیا ہے، ایج کم ہے، یو آر این ایڈلٹ. اور یہاں پر تو یہ سٹیٹمنٹ ہمارے پاس فالس ہو گئی. جیسے ہی فالس ہو گئی تو یہ ہمارے پاس جو پرنٹ ہے یہ ہمارے پاس رن نہیں کرے گا. اس کے بعد ہم ایلز پہ آئیں گے. ایلز کے آگے دیکھیں 2 کالن ہیں، تو یاد رکھیے گا پروگرامنگ کے اندر ہم کالنز کی مدد سے ہی سپریٹ کرتے ہیں فنکشن کو. ہمارے پاس یہ بھی ایک کنڈیشن ہے کہ ہم کالن سے، یہ ہمارے پاس ایک فنکشن ہے. میں نے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب بھی ہمارے پاس چھوٹی بریکٹ جہاں پر بھی لگی ہوگی ساتھ وہ فنکشن ہوگا. یہ پری ڈیفائن فنکشن ہے یا بلٹ ان فنکشن ہے، ہم اسے کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں ہم نے ایلس کے اندر یو اور ایج از اے مائنر، یعنی آپ کی ایج کم ہے ابھی، تو اسی لیے یہاں پر پرنٹ اب ہمیں یہ والا رزلٹ شو ہوگا، یہ والا نہیں شو ہوگا. تو اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایف ایلز ایف سٹیٹمنٹ. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی بچے کے مارکس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ہم 3 نمبر ہیں ان میں سے گریٹر کون سا ہے، یا کوئی 3 آدمی ہیں ان میں سے ایج ان کی بڑی کون سی ہے، تو ہم وہاں پر جب چیک کرتے ہیں تو وہاں پر ہم ایف ایلس سٹیٹمنٹ لگاتے ہیں. کیوں ایف ایلس؟ کیونکہ اب ہمارے پاس 3 ویلیو ہیں. 2 ویلیوز ہوتی تو ہم چیک کرتے ہم ایف ایلس سٹیٹمنٹ سے. اب ہمارے پاس ویلیو کیا ہوگی، 3 ہوگی. 3 طرح کی کنڈیشن چیک ہوگی، یا ویلیو 3 کہہ سکتے ہیں یا 3 قسم کی کنڈیشن. اب یہاں پر ہم نے گریڈ لگانا ہے. آپ کہیں گے تو ویریبل تو آپ نے ایک لیا ہے، لیکن ہم نے وہاں پر چیزیں بہت سی ڈسکس کی ہیں کہ اگر ہمارے پاس پہلی کنڈیشن کے اندر ہے کہ اگر ہمارے پاس ایف مارکس جو ہوں گے وہ گریٹر ہیں 19 سے بڑے ہیں تو اس کو ہم نے گریڈ دے دیا اے. اگر ہمارے پاس مارکس جو ہیں وہ آگے نیکسٹ ہمارے پاس پھر کنڈیشن آ رہی ہے مارکس 80 سے ابو ہیں تو ہمارے پاس اس نے گریڈ بی دیا. تو ہم نے ایلز پھر ہمارے پاس گریڈ سی. تو یہ ہمارے پاس ایک سٹیٹمنٹس آئی ہیں. تو یہاں پر آپ بات کریں گے کہ یہ کیا ہے. اب ہمارے پاس ایک 85 ہمارے پاس سٹور ہے جو کہ ہمارے پاس مارکس کے اندر ہے. تو مارکس یعنی 85 ہے تو ہم گریٹر کہہ سکتے ہیں، پرنٹ اے کر دیں گے. اگر مارکس 85 یعنی 95 ہے تو ہم پرنٹ اے کر دیں گے. اگر ہمارے پاس مارکس 80 سے ابو ہے تو ہم پرنٹ بی کر دیں گے. اور ایلز ایف اگر یہ بھی کنڈیشن فالس ہو گئی، یہ بھی کنڈیشن ٹرو نہیں ہے، فالس ہے، تب ہمارے پاس ایلز چلے گا، پرنٹ سی گریڈ ہوگا. اب سی گریڈ کب ہوگا؟ جب ہمارے پاس 75 مارکس ہوں گے. مارکس کے اندر ہم 75 رکھیں گے تو 75 کیا ہے، ہم نے 90 سے 75 کم ہے، لیس ہے. اس کے بعد یہ تو کنڈیشن فالس ہو گئی، پھر 80 سے بھی لیس ہے تو یہ کنڈیشن بھی فالس ہو گئی. اس کے بعد ہمارے پاس یہ کنڈیشن دونوں ہی فالس ہوئی تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ والی پرنٹ ہو جائے گی. اب ہم بات کریں گے لوپ. ہم نے اس کو دوسرا پارٹ دیکھنا ہے لوپ. یہاں پر ہم نے سمپل ہی بتایا کہ اس وقت استعمال ہوتی ہے جب ہمارے پاس کوڈ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے یہاں پر دے دیا ہے کہ پرنٹ ہیلو. اب اسی کو میں نے 3 مرتبہ ریپیٹ کیا ہے. تو اب اس کو 3 مرتبہ ہم دیکھیں گے اب کتنی لائنیں کنزیوم ہوئی، 1 2 3. اسی طرح اگر میں پرنٹ ہیلو مطلب کہ ہیلو ورلڈ کو 100 ٹائم شو کروانا چاہتا ہوں، 100 ٹائم میں ڈسپلے کروانا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں گا کہ میں اس کو پرنٹ ہیلو پھر 100 ٹائم پرنٹ ہیلو لکھوں گا. تو کیا یہاں پر میرا ٹائم کنزیومنگ ہے، یہاں پر میرا وقت بھی لگے گا، یہاں پر کوڈ کے لائنز بھی زیادہ ہوں گی، کوڈ بھی زیادہ ہوگا. تو کیوں نہ کوئی ایسی چیز لے کر آئی جائے جس کی مدد سے ہم کوڈ کو کم کریں، کوڈ کو آپٹیمائز کریں، یعنی کوڈ ہمارے پاس انڈر سا ٹائم بھی اچھی طرح ہو. تو اس کے لیے ہم نے
بات کی ہے لوپس کی. لوپس کیا کرتی ہیں کہ انہی کوڈ کو آپٹمائز کر دیتی ہیں, کم لائنس کے اندر وہ ہمارے پاس ہو جاتا ہے اور فور ہو جاتا ہے. اب ہم بات دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوگا. تو فار لوپ یوز ٹو, پہلی لوپ ہے فار. تو یوز جب استعمال کرتے ہیں ٹو ایٹریٹ اوور سیکوینس, ایک سیکوینس کے اندر لائک لسٹ ہو گئی, اسٹرنگ اور رینج. اب ہم نے 5 نمبرز کو شو کروانا ہے, یعنی 5 کو. تو آئی سے لے کر ان ارینج 5 پرنٹ ہم کریں گے نمبرز کو ڈاٹ آئی تک. اب یہاں پر ایک رینج کا فنکشن یوز ہو گیا ہے, تو ہم اس کے بارے میں بات کرتا ہوں آپ کو. اب میں نے کیا تھا کہ ہم نے 100 ٹائم پرنٹ کرانا ہے ہیلو کو. تو اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس 2 ہی لائنز کے اندر وہ 100 ٹائم ہو گیا ہمارے پاس پرنٹ. یہاں ہم ہیو آئی, جب بھی ہم یہاں آئی سٹارٹ کریں گے, لیٹ ایک آئی ہمارے پاس ایک ویریبل ہے جو کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے 0 سے. فار ہمارے پاس ایک کی ورڈ ہے جس کی مدد سے جو لوپس ہے وہ. تو آئی ان یعنی اس میں کتنی رینج 100 کی رینج میں یہ پرنٹ کرانا ہے ہم نے. 100 تک ہمارے پاس رینج ہونی چاہیے. جب بھی 100 تک ہوگی تو ہمارے پاس پرنٹ ہیلو کتنی دفعہ 100 ٹائم ہمارے پاس یہ شو کرے گا. اب رینج ایک فنکشن ہے جس کی مدد سے ہم ایک ایزی وے میں کسی بھی چیز کو شو کروا سکتے ہیں. کسی بھی, یہ اگر آپ دیکھیں یہاں پر پہلے انہوں نے دے رکھا تھا رینج آئی ایکول ٹو 5, اور یہاں پر نمبر صرف 5 تک شو ہوں گی اور کچھ بھی نہیں. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں وائل لوپ. وائل لوپ کیا ہوتا ہے؟ وائل لوپ کے اندر آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے کہ وائل لوپ کنڈیشن بیس ہے. اگر کنڈیشن ٹرو ہوئی تو یہ چلے گی لوپ, نہیں تو یہ کنڈیشن نہیں چلے گی. اب کنڈیشن کس طرح کہ آپ کے پاس آپ نے کوئی کنڈیشن لگا دی, جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ تب ہمارے پاس, ہم نے کہا کہ ہمارے پاس 100 مرتبہ پرنٹ کرانا ہے ہیلو کو. میں چاہتا ہوں کہ جب یہ یعنی ہیلو ہو جائے 100, میں نے رینج کتنی دیا 1000 تک, اور میں نے کہا کہ 100 بار ہیلو کو پرنٹ کروانا ہے. تو میں نے کہا کنڈیشن دے دی ہے جب بھی رینج ہمارے پاس پہنچے کہاں پر 100 تک, تب تک یہ شو ہو, اس سے آگے نہ جائے, تو وہ ہمارے پاس کنڈیشن ہوگی. اس وقت تک یہ چلتی رہے گی جب تک یہ 100 مکمل نہیں ہو جاتا. اب ایک اور کنڈیشن لیتے ہیں. فار ایگزامپل کہ میں نے کہا کہ مجھے 18 ایج والے چاہیے, جو بھی جن کی ایج 18 ہے. میرے پاس 10 اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ موجود ہے. 10 اسٹوڈنٹ میرے پاس ہیں جن کی ایج, کسی کی ایج 14 ہے, کسی کی 15 ہے, 3 آدمیوں کی ایج 18 ہے. تو وہ ہمیں کنڈیشن اسی کنڈیشن پہ ہی فالو کرے گا. جیسے ہی 18 ہوگا وہ 18 شو کروا دے گا, باقی کنڈیشن اسی طرح چلتی رہے گی. تو یہ کنڈیشنل بیسس کہتے ہیں. تو ہم کنڈیشن کو چیک کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ریپیٹ کوڈ ہوتا ہے لانگ کنڈیشن کے. جس طرح ہم نے آئی کی ویلیو 0 رکھی ہے, وائل کے اندر ہم نے کنڈیشن لگا دی آئی لیس دین 5, جب تک 5 سے کم ہوگا تب تک یہ ہمارے پاس چلتے رہے, اور کاؤنٹنگ برابر ہے ایکول. اب دیکھیں 0 کے لیے ہمارے پاس چلے گی, پھر ہمارے پاس 1 کے لیے, پھر 2, پھر 3, پھر 2, پھر 3, پھر 4, پھر 5, پھر 6. ان تمام اسٹیٹمنٹس کے لیے یہ چلے گی. جیسے ہی 5 پہ جائے گی, اب دیکھیں 5 لیس یہاں پر لکھو, لیکن 5 یہاں پر ایکول نہیں ہے, لیس ہے یا ایکول ہے. تو 5 ایکول ہے, لیس تو نہیں ہے, چھوٹا تو نہیں ہے. تو چھوٹا جب نہیں ہے تو اب یہ کنڈیشن نہیں چلے گی, تو اب یہ رک جائے گی یہاں پر. یہ تھا وائل کنڈیشن, یعنی وائل لوپ تب تک چلے گی جب تک کنڈیشن ٹرو ہوگی. جیسے ہی کنڈیشن فالس ہوگی یہ سٹاپ ہو جائے گی. نیکسٹ
लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है। जैसा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई चीज़ है, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम फॉर लूप किस तरह से काम करती है, वाइल लूप किस तरह काम करती है। अब मैं फॉर लूप फॉर एग्जांपल काम कराता हूँ। फॉर लूप मैंने काम कराया कि 1 से लेकर 100 तक मुझे हेलो प्रिंट कर दो। अब मुझे कहीं से भी उसको यानी रोकना है, कहीं भी वो चलती रहेगी। 100 जैसे प्रिंट हो गए वो रुकेगी, तब जाकर मैं चाहता हूँ मैं 50 पे जाऊँ और इसको ब्रेक कर दूँ, या मैं चाहता हूँ ये कब ब्रेक हो, किसी वक्त भी ब्रेक हो जाए, या 50 से ऊपर ना जाए। 100 तो मैंने दिया, अब वहाँ पर डू वाइल लूप के अंदर तो हम कंडीशन ले जाते, वो तो लूप भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर लूप हमने ख़त्म नहीं करनी, हमने लूप से बाहर जाना है, लूप उसको रोकना है। किसी भी पॉइंट पे लूप को रोकने के लिए हम इन स्टेटमेंट्स का जिक्र करते हैं, जैसा कि ब्रेक स्टेटमेंट होगी, स्टॉप द लूप स्टॉप करे व्हेन अ कंडीशन इज़ मेट, कंडीशन जब मेट करे। अब देखिए कब लूप स्टॉप होगी। फॉर आई रेंज हमने 10 तक लिया है, 10 तक वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक प्रिंट हो गया। लेकिन यहाँ पर तो कहीं हमने इसको स्टॉप नहीं किया। मैं चाहता हूँ जैसे ही 5 के इक्वल हो लूप्स ख़त्म, लूप्स का आगे कोड चले ही नहीं, तो यहाँ पर हमने इफ़ कंडीशन के अंदर लिखा है आई इक्वल 5। जैसे ही 5 होगा तो लूप हमारी क्या कर जानी चाहिए, ब्रेक हो जानी चाहिए। जैसे ब्रेक होगी लूप बाहर चली जाएगी, लूप्स हमारे पास रुक जाएगी, लूप्स आगे काम नहीं करेगी। तो यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है ब्रेक्स की ब्रेक्स क्या है कि लूप को स्टॉप कर देती है, लूप को रोक देती है, लूप से बाहर चले जाओ, भेज देती है हमें बाहर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंटिन्यूस का मैंने ये जड़ है। अब कंटिन्यूस स्टेटमेंट स्किप करंट अलिटरेशन कंटिन्यूस विद द नेक्स्ट। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास आई रेंज है 2, जैसे 2 हो गया तो कंटिन्यूस हो गया, जारी रहा, यानी हमारे पास प्रिंट भी होता रहेगा, ये प्रिंट 5 टाइम हो जाएगा। कंटिन्यूस का मतलब ये सेम है जिस तरह पहले लूप से, ये दूसरी तरह है। सिर्फ और सिर्फ ब्रेक का है कि हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारे पास ये लूप ख़त्म हो जाएगी और हम नेक्स्ट चले जाएंगे। बाकी तमाम ये सेम है जिस तरह पहले लूप हम फॉर लिखते थे, इसी तरह ही है। पास क्या होती है, ये न्यू चीज़ है। पास स्टेटमेंट जब हम यूज़ करते हैं नीड अ प्लेस होल्डर, डू नथिंग, कोई भी चीज़ नथिंग के लिए। अब यहाँ पर देखें ये कब पास होगा कि इफ़ रेंज हमारे पास 5 है और इफ कंडीशन लगाई है 3 और उसके बाद पास किया, फिर एल्स के अंदर प्रिंट आई किया, तो ये पास होगा, फिर हम प्रिंट करेंगे। तो इन चीज़ों की ही हमने बात की थी। अब यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक है जो कि हमारे पास वर्जन 3.10 के अंदर आया। हमने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पर भी आप बात करेंगे वहाँ पर स्विच केस होगा। यहाँ पर क्या है, मैच केस है। स्विच केस और मैच केस बिल्कुल सेम ही काम करते हैं, स्विच और मैच केस। यहाँ पर मैच है तो मैच पाइथन के अंदर मैच यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल मैंने 2 नंबर को जमा करना है, मेरे पास ऑपरेटर 4 मौजूद है, मैं कहता हूँ कि ये ऑपरेटर हो तो जमा हो, नहीं तो नहीं। यहाँ पर देखें फ्रूट है, फ्रूट तो तब शो हो जब ये खुद आए, ये खुद एप्पल्स है, एप्पल्स ही आए, यानी मैच होगा एप्पल से एप्पल्स, तो हमारे पास इट इज़ एन एप्पल। अगर एप्पल मैं नहीं देता, मैं देता हूँ ऑरेंज, तो क्या होगा, ऑरेंज
فروٹ کیا میچ ہو گیا؟ اورنج اینڈ ایپل نہیں میچ ہوا. یہ اورنج اینڈ بنانا میچ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوگا. کیس نمبر ان فروٹ، یعنی ہمارے پاس جو فروٹ ہے وہ کوئی فروٹ ہمارے پاس موجود نہیں. یاد رکھے گا وہاں پر ہم بریک لگاتے تھے، اور یہاں پر جب بھی ہم اور لاسٹ میں ہم ڈیفالٹ لگاتے تھے سوئچ کے اندر، اور یہاں پر ہم کیس کے آگے ایک چھوٹی سی لائن پہ کالن اور شو کروا دیتے ہیں، تو ہمیں ایلس کی ایف کا دیتا ہے. یہ ایلس کی طرح ہی ہوتا ہے. تو یہاں تک آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. اب اس کی سمری دیکھتے ہیں ہم کنٹرول فلو کی. تو ہم نے اسٹیٹمنٹ کسی پرپز کے لیے پہلے ہم نے بات کی تھی ایف کنڈیشن، یعنی ایف چیک کنڈیشن کو کیا، ایلس کے اندر رن کوڈ ایف کنڈیشن از فالس، اگر فالس ہوگی تو ایلس چلے گی. ایلس چیک ملٹیپل کنڈیشن، اگر زیادہ سے زیادہ کنڈیشن چیک کرنی ہے. لوپ اوور ایٹم کے لیے چلانا ہے تو فار. وائل کیا ہوگی کہ کنڈیشن بیس ہوتی ہے. بریک کیا ہوگی تو کہ لوپ کو روکنا اور اس سے باہر جانا ہے. کنٹینیوس کیا ہوتے ہے کہ لوپس میں ہی چلتے رہنا ہے. اور پاس کیا ہوتی ہے کہ پلیس ہولڈر کرنا ہے، ڈو نتھنگ. اور میچ کیس سے میچ پیٹرن کو کرنا ہے لائک سوئچ کیسز کی طرح. تو یہ ہمارے پاس سمری تھی ہمارے لیکچر کی. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو سبسکرائب کے بٹن کو ضرور دبائیں، کیونکہ نیکسٹ ہم بہت ہی اہم ماڈیول کی جانب بڑھیں گے، اور وہ ہمارے پاس ماڈیول ہوگا فنکشن کیسے بنایا جاتا ہے، فنکشن کون کون سے ہوتے ہیں. فنکشن کی میں تھوڑی آپ کو تھوڑے پوائنٹ میں نے پہلے ہی بتا چکا ہوں، تو کچھ ہم بعد میں بتائیں گے. آپ نے ضرور دیکھنی ہے یہ ویڈیو.